ہر چیز پیسے سے نہیں بنتے، اور بھی دوسری چیزیں جس سے تم امام کی خدمت کر سکتے، اس لیے کہ اسلام صرف پیسے والوں کا مذہب نہیں، جو غریب ہے اس کے لیے بھی۔ اس کے لیے کیا کرو؟ میں آج 2 رکعت نماز دے رہا آپ کو، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو، یہ 2 رکعت نماز نیچے کے انویسٹمنٹ کی نماز۔ اب اتنا بڑا مجمع آغا باخر میں سن رہا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نہیں چاہتے کہ جب آپ لحد میں جائیں تو آپ کا نیچے ایک اپارٹمنٹ ہو، گھر ہو، وہ بھی فرنش ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ نیچے بھی گھر ہو۔ نیچے گھر آپ اور ہم نہیں بنا سکتے، وہ بنا سکتے، معصوم بنا سکتے، وہی دے سکتے، آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نیچے پیلیسز بنا لو، کیا فائدہ ہے؟ آپ رہیں گے تھوڑی وہاں پہ۔ ایک 2 رکعت نماز ٹرائی کرو ایوری تھرسڈے پڑھنے کی، ہر جمعرات کو پڑھنے کی، 3 یا 4 منٹ کی نماز، یہ 3 سورے والی نماز کہلاتی۔ 3 سورے پڑھنا ہے، کوئی 1 گھنٹے کی نماز نہیں، 3-4 منٹ میں ہو جائے فجر کی نماز کی طرح۔ لیکن سارے علماء یہ لکھتے کہ یہ نماز برزخ میں تم کو گھر عطا کرے گی، برزخ میں گھر عطا کرے گی۔ دوستو یہ ہمارے لیے کتنا اچھا ہے کہ میں جاؤں اور میرا گھر تیار ہو، ورنہ کسی کا گھر تیار نہیں ہے وہاں پہ۔ اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہم نے کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا، گارنٹی کے ساتھ کوئی نہیں بول سکتا کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور اس کا اجر مجھے ملے گا۔ ہو سکتا اس میں ریاکاری ہو سکتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے تم نے کیا، تو پاسبلٹی نہیں ہے۔ ہر اچھا کام کر کے دعا کرو کہ اللہ اس کو قبول کر لے، مارکیٹنگ مت کرو۔ تو یہ دعا، یہ 2 رکعت نماز پڑھو، آج کی اس مجلس کا تحفہ ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو برزخ میں، برزخ شروع کہاں سے ہو رہی؟ آپ کا بیٹا آپ کو یہاں لٹائے گا خبروں میں، وہاں سے آپ کی برزخ شروع ہوگی، وہاں پہ گھر چاہتے ہو۔ تو یہ 2 رکعت نماز موسٹ ریکمینڈڈ نماز، ریکمینڈڈ ہے۔ دعا کرو کہ نماز ہم پڑھیں تو قبول بھی ہو جائے۔ 3 سورے والی نماز، نیت کرو اس شب جمعہ ضرور پڑھو یہ نماز، ادروائز شب جمعہ کو ضائع کر رہے۔ 5 منٹ کا ایک ہوم ورک ہے یہ نماز کا۔ نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز مغفرت، سوری کی، تصور ذہن میں رہے، میں 3 سورے پڑھوں گا، الحمد، سورہ قل هو اللہ احد، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون۔ اگر قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں ہے، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے، صرف 2 رکعت نماز ہے۔ پہلی رکعت میں بھی 3 سورے، دوسری رکعت میں بھی 3 سورے، الحمد، سورہ قل اور قل یا ایھا الکافرون۔ پڑھنے کے بعد بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز ختم کرو۔ مظلوم بی بی کی تصویر ضرور پڑھو، اس لیے کہ وہ قبولیت نماز بنتی، اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ پروردگار اس کو قبول کر لے۔ اب اس میں اور اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے کیا کہو کہ کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کی بہن نہیں، مومنین آپ تو زندہ ہے، آپ نماز پڑھ کے یہ دعا کرو کہ پروردگار اس نماز کا ثواب میری ماں میرے باپ کو بھی دے دے، اس وقت تیرے پاس ہے وہ۔ اسلام یہ بولتا ہے کہ جب تم ماں باپ کے لیے دعا کرتے، دوسرے مومنین کے لیے دعا کرتے، اللہ جو تم کو اگر 1 دینا ہے تو 10 دے گا، اس لیے کہ تم نے اپنے والدین کا اس میں خیال رکھا۔ تو اب جب تک تم زندہ ہو، ہر شب جمعہ کو 5 منٹ نکال کے یہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے کے بعد دیکھو کہ اس کا اجر، اس میں کئی اور فائدے بتائے گئے، رزق کے دروازے کھلتے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی، لوگوں کے کام بنتے، جو رکاوٹیں وہ رکاوٹیں دور ہوتی، سارے آبسٹیکلز دور ہوتے، صرف 2 رکعت نماز۔ اور مرحومین کے لیے بہترین تحفہ ہے، بہترین گفٹ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو یہ تحفہ دیں۔ تو اتنا ضروری ہے، ایصال ثواب ایک بہترین تحفہ ہے جو ہم مرنے والے کو دیتے، ایک گفٹ ہے ایصال ثواب۔ ہر شب جمعہ دو، ہر روز دو ایصال ثواب۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مجلس کریں گے تو ہی ایصال ثواب ہوگا، یا نماز پڑھیں گے تو ہی ایصال ثواب ہوگا۔ ہر وجہ سے آپ ایصال ثواب، ایک صلوات پڑھ کے آپ ایصال ثواب کر سکتے، ایک صلوات دل میں، دن بھر میں روڈ پہ جا رہے، واک کر رہے، گاڑی میں ہیں، ٹرین میں ہیں، تو آپ
میں مثال دے رہا، 5 سال بعد پڑھا اور بولا یہ میرے ماں باپ کو اس کا اجر دے دے، میرے مرحومین کو دے دے۔ ہمیشہ مرحومین سے اپنے رشتے کو ملا کے رکھنا۔ اپنے ماں باپ مرنے کے بعد رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، وہ رشتہ مضبوط ہے، وہ رشتہ ملا ہوا ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں بھیجیں گے تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر آپ مسلسل ایصال ثواب کرتے رہیں گے تو تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے حق میں دعائیں دیتے رہے۔ اور جب بھی تم جاؤ، یہاں پہ پتہ نہیں یہاں ہے نہیں ہے وہ سلام، قبرستان جو بھی قبرستان تم جا رہے، ایک امام علی علیہ السلام کا سلام ہے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کرے، میں بھیجتا ہوں، وہاں لکھا ہوا ہے قال امیر المومنین۔ ایک منٹ کا سلام ہے، جسٹ 1 منٹ، اور اتنا ایکسٹرا آرڈینری سلام ہے مولا کا۔ مولا کہتے ہیں کہ جو بھی یہ سلام کرے گا قبرستان کے دروازے پہ یا قبرستان جب جائے گا، اگر تم یہ سلام کرو گے، مثال کے طور پر تمہاری ماں کی لحد آغا باخر میں یہاں پہ، اور تم مین ڈور سے انٹر ہو رہے، وہاں پہ ابھی تم ماں کی لحد پہ نہیں آئے، ابھی تم وہیں پر، وہاں سے یہ سلام پڑھو، ٹیلی فون پہ لے لو، ہارڈلی 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ من لا الہ، وہ والا سلام، کیفا وجدتم قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، یہ وہ والا سلام، بہت چھوٹا سا، لیکن اس سلام کا ثواب دیکھیں گے، اجر دیکھیں گے کیا ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا۔ میرا مولا بولتا ہے کہ جو شخص یہ سلام پڑھے گا، اللہ اس کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ آپ نے کتنی آسانی سے سنا یہ بات۔ آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ میرے گناہی کہاں ہیں جو 25 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ آپ کی خاموشی نے میری ٹاپک کو بدلا۔ کبھی ذہن میں یہ مت سوچو کہ میں گناہگار نہیں ہوں، کبھی ذہن میں یہ مت سوچو کہ I didn't do anything، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میرا مولا دعائے کمیل میں ابتدا میں ہاتھوں کو اٹھا کے یہ نہیں کہتا اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا۔ یہ عابد بالرحمی نہیں بول رہا، یہ میرا مولا کے جملے۔ دعائے کمیل آپ کے پاس ہے، ہندی میں پڑھو، ہندی میں ٹرانسلیشن پڑھو، ٹرانسلیشن، دین یو ول ریئلائز کہ یہ کون بول رہا۔ مولا بول رہا، میں نہیں بول رہا، کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ امیجن کریں دعائے کمیل، دعائے کمیل میں علی بول رہے پروردگار پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے۔ امام علی کون ہے؟ امام علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے۔ علی وہ اللہ کا بندہ جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق، جو زمین اور آسمان کا مالک، وہ علی، وہ یہ بولے۔ مولا اپنے لیے نہیں بول رہے، کوئی غلط نہیں سمجھنا، امام علی ہم کو درس دے رہے کہ میں علی جیسا بندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں فارگیونیس کی ایسی دعا کر رہا جبکہ میرا دامن، میں ایک تطہیر کے حصار میں ہوں، مولا کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے۔ وہ علی بول رہا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو امام ہم کو پیغام دے رہے کہ میرے چاہنے والوں، میں علی جیسا بندہ ہو کے بول رہا تو تم کو کیا ہوا؟ دعائے کمیل آپ ہر جمعرات کو پڑھتے ہیں، ہندی میں پڑھیے، ہندی میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، یوتھ کو بول رہا کہ ہندی میں پڑھو۔ ایک دفعہ تم دعائے کمیل پڑھو گے تو تمہارا دل پھٹ جائے گا، اتنا رو گے تم کہ میرا مولا ایسا مانگ رہا۔ اب 1 مہینے کے بعد، not even 1 month، ایک دن آنے والا ہے ذیلحج میں ایک دن آنے والا ہے جو زوال سے شروع ہوگا، دوپہر سے مغرب تک چلے گا۔ اللہ نے پورے سال میں 365 دن میں ایک رات رکھی، ایک دن رکھا۔ رات گزر گئی رمضان کی شب قدر کی، اب دن آنے والا ہے۔ وہ دن رکھا کیوں اللہ نے؟ یہ اس کا کرم ہے، اس کریم کا، کہ میرے بندے آج کے دن میرے پاس آ کے مجھے سوری بول دے۔ اللہ کچھ نہیں چاہتا، اللہ بولو اے او میرے بندے، just come to me and just say one word, I'm sorry، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کتنی زبان موٹی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جا کے بھی سوری نہیں بولتے۔ پھر مولا کے چاہنے والے، پھر امام علی کا کلمہ پڑھنے والے، پھر حسین کے ہم عزادار، وہ جو دن آنے والا، میں یوتھ کو بول رہا،
اپنے کیلنڈرز میں مارک کر لو, اپنے کیلنڈرز میں مارک کرو وہ دن, 9 ذی الحج, فرسٹ ڈے آف دی حج, حج کا پہلا دن جس کو عرفہ کہتے ہیں, وہ دن آغاز ہوگا ظہر سے, زوال سے عصر تک چلے گا, مغرب تک. اس دن میں کئی اعمال میں نہیں دے رہا آپ کو, وہ تو بات آپ کی خاموشی نے ٹاپک کو بدلا, اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں کہ میں نے کیا کیا ہے, میرے گناہ کیوں ہوں گے اتنے. ارے جو یہ سوچتا نا کہ میرے گناہ کیا, وہ سب سے بڑا گناہ گار. یاد رکھو اس لحد میں جو آپ کے سامنے آغا باخر میں خبریں ہیں نا, جب سب کو جانا ہے نا یہاں پہ, یہاں کی جو گریو میں جب انسان جاتا ہے نا, خبر کے اندر جب جاتا ہے وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے, صرف گناہ کا پرابلم ہے. وہاں جو پرابلم آئیں گے وہ گناہ کے آئیں گے, جو میں نے کیا ہے دنیا میں, جو میں نے میوزک سنی ہے, جو میں نے غیبتیں کی ہیں, جو میں نے حرام کھایا ہے, جو میں نے بیک بائٹنگ کی ہے, ادھر کی بات ادھر کی ہے, وہ ساری چیزیں واجبات کو ترک کیا ہے, اس کا ہے نیچے عذاب, اور کچھ نہیں. علی والوں کے لیے کچھ نہیں. اگر ریئل مومن ہو تو تمہاری لحد اتنی بڑھ جائے گی, اتنی بڑھ جائے گی, اتنی کشادگی ہو جائے گی. لیکن ہم ہیں ویسے, وہ میسم تھا, وہ ابو ذر تھا, وہ سلمان تھا, وہ کربلا والے تھے, ہم کیا ہے؟ صبح سے شام تک ہم نے گناہ کیے, کتنا حرام کیا ہے. وہ ساری چیزیں نیچے پرابلم کرنے والی ہے. جو پرابلمز میں سب سے بڑا پرابلم جو آنے والا ہے وہ غیبت کا ہے, جھوٹ کا ہے, ادھر کی بات ادھر کرنے کا ہے, واجبات کو ترک کرنے کا ہے, اسلام کے قانون کا مذاق اڑانے کا ہے.